بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکور وزڈم چینل کی دا سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز کی آج کی قسط میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک انقلابی لیڈر چی گویرا کے بارے میں۔ دوستو، موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چی گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں منعقد ہونے والے ایک سیمینار میں اپنے آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چی گویرا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو بائیں بازو کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ ارنسٹو گویرا ڈی لا سرنا، جو چی گویرا کے نام سے مقبول ہوئے، 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیونس آئرس یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا، اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ گویرا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، ایک باپ، شوہر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی۔ وہ آدمی کے بیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا۔ اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ سن 1954 عیسوی میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسٹرو سے ملے۔ گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسٹرو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ کاسٹرو نے سن 1959 میں بتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے لے کر 1961 کے دوران چی گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ ملک کے اندر انہوں نے ایسے منصوبے بنائے جن کے ذریعے زمینوں کی دوبارہ سے تقسیم کی جاتی، اور انہوں نے صنعتوں کے لیے منصوبہ بندی کی۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسٹرو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ چی گویرا نے کئی ماہ براعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی۔ اس مشکل وقت کے دوران چی گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر سن 1965 عیسوی میں کاسٹرو نے اعلان کیا کہ چی گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسٹرو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا تھا۔ سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھتا۔ جو بندھن ہیں وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی بارنتوس اور
عورتوں کی حکومت کے خلاف باغی فوجیوں کی قیادت کر سکے۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے دیگر باقی ماندہ جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا۔ 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے گاؤں لا بیگورا میں چی گویرا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کر دیا گیا اور سن 1997 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا، جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹا دیا گیا۔ کتاب چی گویرا کی ڈائری میں ایک مضمون فیڈل کاسٹرو بھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ چی گویرا لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی ایک نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی، اس کے پستول میں گولیاں نہیں تھیں۔ اس بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی حالت میں اسے بیگوراز لے جایا گیا۔ فوجی افسروں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں چی گویرا کو قتل کر دیا گیا۔ شاید یہ سب اس لیے ہوا کہ مرنے سے پہلے چی گویرا کے آخری الفاظ یہ تھے، گولی چلاؤ بزدلو، تم صرف ایک آدمی کو ہی مار سکتے ہو۔ اور شاید چی گویرا اسی لیے بین الاقوامی مزاحمت کا سمبل ہے کہ اس نے کبھی کسی عام شہری کو نہیں مارا۔